اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوال کرنے کا ایک طرز عمل بیان کیا ہے، اور جس طرح بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کرتے تھے اور جس قسم کے وہ سوال کرتے تھے اس طرح کے سوال کرنے سے، اس طرح کا خطاب دینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے کے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو بہت ہی برا عمل اور نافرمانی والا عمل کہا ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اللہ کے حکم کو اگر کوئی نہیں مانتا، اللہ کے حکم کو اگر کوئی نہیں پورا کرتا تو وہ کیا ہے؟ وہ اپنے ایمان کو کفر سے تبدیل کرنے والا ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو شخص بھی اس طرح کر لے تو وہ راہ راست سے گمراہ ہو چکا، اس نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اب یہاں پر ہے کس طرح بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کس طرح سوال کیا کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے طرز عمل کو ذکر کیا اور فرمایا ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے نبی سے اس طرح سوال کرو، اس طرح پوچھ گچھ کرو جس طرح بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتی تھی؟ پیچھے بہت سارے جو ایسے واقعات گزر چکے ہیں سورۃ البقرہ کے انہی 7-8 رکوع کے اندر، جن میں بنی اسرائیل کے طرز عمل کو ذکر کیا گیا ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ملاقات کے لیے سرداروں کو لے کر گئے تو وہاں پر انہوں نے سوال جواب شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کس طرح کے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی آواز سن کر ایمان نہیں لائیں گے، ہم تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے پھر ایمان لے کر آئیں گے۔ اور اسی طرح بچڑے کی عبادت کرنے والے وہ آپس میں اختلاف میں پڑ گئے، سوالات کرنے لگ گئے، اور جسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلائی، فوراً ان کی قوم کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے پاس بھی اس قوم کی طرح کوئی بچڑا کوئی ہونا چاہیے خدا، تاکہ ہم اس کی عبادت اس کی پوجا کر سکیں۔ اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل کیا تھا کہ گائے کو تم گوشت کا ٹکڑا لگا دو، گائے کے گوشت کا ٹکڑا تم مردے کو لگا دو، وہ مردہ اٹھ کر تمہیں بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا تھا اور کیوں قتل کیا۔ لیکن انہوں نے سوال پہ سوال کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس حکم کے اندر اور بھی زیادہ سختی کر دی۔ تو اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحابہ اکرام سے مخاطب ہے، صحابہ اکرام کو کہہ رہے ہیں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کیا کرو جس طرح پہلی امتوں نے پہلے نبیوں کے ساتھ سوال جواب کیے، جس طرح پہلی امتوں نے پہلے نبیوں کے ساتھ پوچھ گچھ کی، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سوال نہ کرو، کیونکہ یہ بہت ہی برا ہے۔ صحیحین کی ایک حدیث میں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول بکواس اور مال کو ضائع کرنے اور زیادہ پوچھ گچھ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیحین سے مراد بخاری اور مسلم ہے، اس کی روایت ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں تمہیں کچھ نہ کہوں تم بھی کچھ نہ پوچھو، تم سے اگلی جو لوگ ہیں وہ اسی بری خصلت کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا ان کو، اور بکثرت سوال کیا کرتے تھے اور اپنے نبیوں پر اختلاف کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا کیا؟ ہلاک کر دیا۔
ابو العالیہ کیا فرماتے ہیں؟ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی اسی طرح ہو جاتا جس طرح بنی اسرائیل کے گناہوں کا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، عرض کیا، نہیں خدایا، نہیں خدایا، اے میرے اللہ، نہیں، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنو، بنی اسرائیل میں سے جہاں کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے دروازے پر لکھا ہوا پایا جاتا تھا، اور ساتھ ہی پھر اس کا کفارہ بھی لکھ دیا جاتا تھا، ساتھ ہی اس کا کفارہ بھی لکھ دیا جاتا۔ اب یا تو دنیا کی رسوائی کو منظور کر کے کفارہ ادا کر دے اور اپنا پیچیدہ گناہوں کو ظاہر نہ کرے، یا کفارہ نہ دے اور آخرت کی رسوائی کو منظور کر کے کفارہ ادا کر دے، گناہوں کو ظاہر نہ کرے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی اور فرمایا کہ تمہارا حال اس طرح کا نہیں ہے، لیکن تم سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تو بہت آسانیاں پیدا کی ہیں۔ کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، تم میں سے اگر کوئی گناہ کا عمل کر لیتا ہے، کوئی برا عمل کر لیتا ہے، یا اپنے نفس پر کوئی گناہ کر لیتا ہے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر فوراً ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پر استغفار پڑھتا ہے، اپنے گناہوں پر استغفر اللہ کہتا ہے، تو کیا فرمایا؟ یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اسی وقت اللہ کو پائے گا کہ اللہ کی ذات اس کو معاف کر دے گی، اللہ کی ذات اس کو معاف کر دے گی۔ یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اس کو معاف کر دیں گے۔ اسی طرح ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کیا ہے؟ کفارہ ہو جاتی ہے۔ پھر ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے لیے جتنے بھی گناہ ہیں ان کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ سنو، جو شخص برائی کا ارادہ کرے لیکن برائی نہ کرے، اس کی برائی لکھی نہیں جاتی جب تک کہ وہ برائی کر نہ لے، اور جب وہ برائی کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ اور سنو، جب کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی نیکی لکھ دی جاتی ہے، اس کی نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ نیکی کرتا ہے تو قرآن کی دوسری آیت ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر اس کے لیے اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر جو ہے وہ بڑھا کر دیتے ہیں، ایک نیک عمل پر 10 گنا اجر بڑھا کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ آپ بتاؤ کہ تم اچھے ہو یا بنی اسرائیل اچھے تھے؟ ظاہر سی بات ہے ان کے گناہوں کا کفارہ کیا تھا، اور ان کے گناہوں کی سزا کیا تھی، اور ان کے گناہوں کی توبہ کیا تھی، اور ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ نے کتنے چھپائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظاہر ہی نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے۔ میرے کتنے گناہ ہیں، آپ کے کتنے گناہ ہیں، میرے اور اللہ کے درمیان ہے، تیسرا بندہ نہیں جانتا کہ کتنے گناہ ہے۔ یہ دل کا معاملہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ نے پردے میں رکھ دیا ہے میری نافرمانیوں کو بھی، آپ کی نافرمانیوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی سے ہمیں بچایا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اسی طرح ذلت و رسوائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت فرمائیں گے۔ میرے اللہ نے دنیا میں ہمیں ذلت و رسوائی سے بچایا ہے، آخرت میں بھی اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات ذلت و رسوائی سے بچائے گی۔ اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا کے اندر ذلت و رسوائی سے تیری پناہ چاہتے ہیں تو اپنی پناہ میں لے ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، محتاجی اور معذوری سے ہماری حفاظت فرما، محتاجی اور معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ عافیت والی زندگی چاہتے ہیں میرے مولا تو ہمیں عافیت والی زندگی دے، آزمائشوں سے ہماری، امتحانوں سے ہماری حفاظت فرما۔ تو
یہاں پر بتا دیا کہ اس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے، اس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے جو خود کو مشکل میں ڈالنے والے ہوں، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو اس طرح اس حکم کو نہیں مانے گا اور اسی طرح اللہ کے دوسرے احکامات کو نہیں مانے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرما دیا، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو نافرمانی کرے گا مومن ہوتے ہوئے، ایمان کے ہوتے ہوئے بھی، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا، اس نے سیدھے راستے کو چھوڑ دیا، میرے نبی کو تکلیف پہنچا کر اس نے سیدھے راستے کو چھوڑ دیا، اور اسی طرح اور لوگوں کو بھی تکلیف پہنچا کر اس نے سیدھے راستے کو چھوڑ دیا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ سوال جو ہے اپنے مقصد کا ہو، بیجا سوال نہیں کرنے چاہیے۔ مجھے جس چیز کے جس سوال کی ضرورت ہے، جس علم کی ضرورت ہے، اس کے مطابق سوال ہو، اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو دوبارہ پوچھ لیں، لیکن اس کے اوپر سوال پہ سوال کرنا نہیں، یہ اس طرح نہیں، اس طرح کیوں ہوا، اس طرح کیوں ہوا، یہ سوال بیجا سوال اس طرح کے نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی میری بھی اور آپ کی بھی ساری کی ساری برائیوں سے، آفات سے اور شرور سے حفاظت فرمائے، جسمانی روحانی، چاہے وہ جنات کی طرف سے ہو، انسانوں کی طرف سے ہو، ہر قسم کے شر سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، بیماریوں سے بھی حفاظت فرمائے، ذلت و رسوائی سے بھی میرا اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی عافیت والی زندگی دے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔